مرشد خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت کے مطابق اور زیادہ تر روایات کے مطابق 6 شوال کو ہی الحمدللہ ان کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ ایک روایت 5 شوال کا بھی ہے، لیکن اکثر راویوں نے 6 شوال کو ہی ان کے یوم عرس کا فرمایا ہے۔ الحمدللہ آج شوال کی 6 تاریخ ہے۔ مرشد خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ خراج عقیدت کے طور پر حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 کرامتیں میں آپ کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اقتباس الانوار، مشائخ چشتیہ صابریہ کے تذکرے میں الحمدللہ مستند کتاب ہے۔ حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تالیف ہے۔ زمانہ تالیف 1130 ہے، یعنی تقریباً 300 سال پرانی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب سے میں آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 کرامتیں بطور نذرانہ عقیدت بارگاہ عثمان ہارونی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عثمان ہارونی کی بارگاہ میں ہماری یہ نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے اور قیامت کو ان کا سایہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جو نہایت ہی پریشان حال تھا۔ جب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے وجہ پوچھی کہ پریشان حال کیوں ہو، تو اس نے عرض کیا کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، اس کی زندگی اور موت کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ 40 سال سے میرا بیٹا گمشدہ ہے، مجھے ان کے زندہ رہنے یا مر جانے کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا فرمائے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، یعنی حضور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ یہ سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیر تک مراقبہ کیا، فکر کیا، غور کیا، مراقبہ کیا، دھیان کیا، اور آنکھیں کھول کر تمام حاضرین سے فرمایا کہ فاتحہ پڑھو، اس نیت سے کہ اس کا بیٹا واپس آ جائے۔ حاضرین نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے دوبارہ مراقب ہو کر فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ ایک بار مراقبہ فرمایا، پھر اس کے بعد مراقبے سے باہر آ کر لوگوں سے، اپنے حاضرین مریدین متوسلین سے فرمایا کہ فاتحہ پڑھو تاکہ ان کا بیٹا واپس آ جائے۔ جب سارے لوگ فاتحہ پڑھے، پھر آپ مراقبہ میں گئے۔ دوبارہ جب مراقبہ سے واپس آئے تو فرمایا اس بندے سے جو اپنے گمشدہ بیٹے کا باپ جو آیا تھا، ان سے فرمایا گھر جاؤ، تمہارا بیٹا آ گیا ہے۔ اب وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ جب گھر کے نزدیک پہنچا تو لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، ان کے پڑوسی، ان کے محلے کے لوگ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ مبارک ہو، تمہارا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ باپ، اور راستہ تو ان کے لیے تنگ ہو گیا نا، خوشی کی حالت میں کم دوری بھی بہت زیادہ لگتی ہے، بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ جیسے گھر گیا تو الحمدللہ ان کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ملاقات کی، اسے گلے لگایا، بوسہ دیا، اور پھر دونوں، وہ بیٹا بھی اور وہ باپ بھی، حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھاگے ہوئے آئے اور زمین بوسی کی۔ حضرت عثمان ہارونی نے لڑکے سے پوچھا، جب وہ قدم بوسی ہو گئی، مصافہ معانقہ ہو گیا، تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور کیسے آئے، اپنا حال اپنے والد کو اور تمام حاضرین کو بتاؤ۔ اس بیٹے نے عرض کیا کہ بندہ کو دریائے دیوان کے جزائر میں سے ایک جزیرہ میں لے گئے تھے، یعنی حضور مجھے بندہ دیوان کے جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے میں کچھ لوگوں نے لے جا کر کے قید میں ڈال دیا تھا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ آج بھی وہاں تھا کہ آپ کی شکل کے ایک بزرگ نے میرے سامنے آ کر فرمایا کہ اٹھو، میں اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے میری بیڑیوں کو ہاتھ لگایا تو بیڑیاں کھل گئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے پاؤں میرے پاؤں پر رکھو اور آنکھیں بند کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ بزرگ غائب ہو گئے اور میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑا پایا، ماں باپ سے ملا اور آپ کی خدمت میں ملاقات کے شرف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ یہ بات کی گواہی دیتا ہے الحمدللہ کہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے بیچ بیٹھے بیٹھے ہی الحمدللہ وہ نوجوان کہاں تھے وہ بھی پتہ کیا، آپ یہاں رہنے کے بعد بھی وہاں بھی تشریف لے گئے اور ان کو الحمدللہ چند لمحات میں ہی وہاں سے ان کے گھر تک لا کر کے چھوڑا۔
یہ الحمدللہ زبردست کرامت ہے مرشد غریب نواز حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولیاء کرام کو، اپنے محبوبین کو الحمدللہ ایسی قدرتیں، ایسی کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ کتاب سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم سفر تھا۔ ہم دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو کشتی نہ تھی۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسن آنکھیں بند کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے پیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا۔ ہم لوگ دریائے دجلہ کے قریب گئے، ہمیں اس پار جانا تھا، لیکن دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کشتی نہیں تھی۔ تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز سے فرمایا کہ حسن اپنی آنکھیں بند کرو۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، حسن آنکھیں کھول لو۔ اب جب آنکھیں کھولی تو غریب نواز فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دریا کے اس پار پایا۔ دریا کے ایک طرف آنکھیں بند کیا تھا، جب آنکھیں کھولی تو دریا کے دوسری طرف تھا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے پیر سے پوچھا، حضور یہ کیسے ہوا؟ ہم تو اس پار تھے، آنکھیں بند کیے تو اب آنکھیں کھولے تو اس پار ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کس طرح ہوا؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں 5 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دریا سے گزر گیا۔ 5 بار سورہ فاتحہ پڑھا، دریا میں چلا، الحمدللہ 5 بار سورہ فاتحہ کی برکت سے، رب کی قدرت و عطا سے ہم دریا کے اس پار سے اس پار آ گئے۔ کیا شان ہے اولیاء کرام کی کہ یہ پانی پر بھی الحمدللہ اپنے پیروں سے چلتے ہیں۔ انہیں دریا پار کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے کسی کشتی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ سیر الاولیاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ جب وہ انتقال ہوا تو میں اس کے جنازہ کے ساتھ گیا۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو سارے لوگ واپس چلے گئے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، ان کا جب انتقال ہوا، غریب نواز فرماتے ہیں میں جنازے میں گیا، جنازہ جب پڑھ لیے، دفنا دیے، سارے لوگ چلے گئے، میں گیا نہیں، میں قبر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ مراقب ہوا، نہ مراقبہ میں گئے۔ یہ اولیاء کرام تو ان کو مراقبہ کی حالت میں ان کو کشف ہوتا ہے۔ یہ قبروں کے حالات، باطینی حالات مراقبہ کے وقت الحمدللہ نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ تو قبروں کے پاس کھڑے ہو جائیں تو قبروں کے اندر کی خبریں ان کو پتہ رہتی ہیں۔ غریب نواز فرماتے جب میں مراقبہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عذاب کے فرشتے پہنچ گئے ان کے پاس، لیکن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں آ کر فرمایا، اس پر ہرگز عذاب نہ کرو، یہ میرا مرید ہے۔ جب عذاب کے فرشتے آئے تو خواجہ عثمان ہارونی بیچ میں آ گئے۔ فرشتوں کو فرمان ہوا کہ اسے کہہ دو کہ یہ شخص آپ کے برخلاف تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ خواجہ عثمان ہارونی سے کہہ دیں کہ یہ شخص گرچہ آپ کا مرید تھا لیکن آپ کے طریقے پہ نہیں تھا، یعنی آپ کی عادت و اطوار کو آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ مرید تھا، لیکن ایسا مرید نہیں تھا کہ میری باتوں پہ عمل کرے، یہ میرے خلاف تھا، لیکن پھر بھی اس نے میرا دامن پکڑا تھا۔ عثمان ہارونی فرماتے ہیں میرا دامن پکڑا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس پر عذاب نہ کرو، کیونکہ یہ خود خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، میں نے اس شخص کو ان کی بدولت بخش دیا ہے۔ الحمدللہ یہ اولیاء کرام ہیں کہ یہ اپنے مریدوں کو الحمدللہ قبروں میں بھی بچاتے ہیں، قبروں میں بھی بچاتے ہیں۔ جو قبروں میں بچائیں گے وہ حشر میں بھی بچائیں گے۔ اولیاء کرام کی دامن کو پکڑے رکھیے اور اس طرح کی کرامتیں سن کر کے تشویش میں مبتلا مت ہوئیے۔ یہ اولیاء کرام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ جب رب کے محبوب ہیں، رب کے پیارے ہیں تو الحمدللہ ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان عالم کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان عالم کی جھولی، جب گداؤں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یعنی جب یہ ادنا کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا، جب ایسے فقیروں کا، درویشوں کا یہ عالم ہے تو آقا دو عالم کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ اولیاء کرام کی دامنوں سے وابستہ رہیے، جڑے رہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ 6 شوال حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، ان کے نام پہ یہ سارے ثواب بھی کیجیے، ان کی برکتیں بھی حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔